کہ عیسیٰ کے دور میں پہنچتی پہنچتی عورت اتنی معزز ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہا، عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہا۔ شاید میں جملہ نہیں سمجھا سکا، جو قریب بیٹھو سر اٹھانا، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، خدا نے یہ نہیں کہا عیسیٰ کے لیے، خدا نے مریم کو نہیں کہا اے مادر عیسیٰ، اے ام عیسیٰ۔ مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن میں کہہ رہا یبن مریم یبن مریم یبن مریم، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ میرے اللہ ہمیشہ اس سے ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی نسبت کی جس کے اپنے پاس کوئی فضائل نہ ہو۔ آخر یہ عیسیٰ ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ تیری نشانی ہے، تو نے اسے عمر سے خلق کیا ہے۔ میرے مالک تو مریم کے لیے تو کہہ سکتا ہے اے میرے نبی کی ماں، اے میری حجت کی ماں، اے میرے عمر کی ماں، اے روح اللہ کی ماں، اے کلمت اللہ کی ماں۔ تو مریم کو عیسیٰ کے ذریعے نہیں پہچان کروا رہا، بلکہ عیسیٰ کو کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ خدا نے کہا اس لیے میں عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہہ کے بلا رہا ہوں کہ مجھے خبر ہے یہ قرآن قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ میں لوگوں کے ذہنوں میں، حافظوں کے ذہنوں میں، قاریوں کے ذہنوں میں، مولویوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دوں گا کہ اگر کسی گھر میں نبی بھی رہتا ہو اور عورت کا کردار بلند ہو جائے تو میں اس نبی کو بھی اس عورت کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تھا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا، ہم فاطمہ تو، بسم اللہ سر، وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، یہ زہرا ہے۔ صلی اللہ محمد، یہ سیدہ ہیں یاد۔ اللہم صلی اللہ محمد، بسم اللہ۔ ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا، یہ زہرا ہے، یہ سیدہ کا باپ ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ وہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے مریم کا بیٹا۔ عیسیٰ چھوٹے نبی تھے، ہمارا نبی سردار نبی ہے۔ اب جملے کا لطف لینا جو سیدہ سے محبت اور مودت کا دعویٰ کرتے ہو۔ عیسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے۔ مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے اے زہرا کے باپ۔ ہم فاطمہ تو ابوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے باپ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ 4 حجتیں تھیں چادر کے نیچے۔ تعارف نبی سے نہیں ہوا، تعارف علی سے نہیں ہوا، تعارف حسن سے نہیں ہوا، تعارف حسین سے نہیں ہوا۔ مجمع کو درمیان میں چھوڑنے کا میعادی نہیں۔ اگر کسی کی فکر میں ہلکا سا بھی ایک خیال پرواز کر رہا ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا تھا، نبی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروایا، علی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروا دیتا، کہہ دیتا کہ نبی ہے کہ نبی کی بیٹی ہے، کہہ دیتا کہ علی ہے کہ علی کی زوجہ، کہہ دیتا حسنین حسنین کی ماں، خدا نے زہرا کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ سوال فرش سے نہیں آیا تھا، سوال عرش پہ آیا تھا۔ یہ سوال مدینے کے کسی صحابی نے نہیں کیا تھا، یہ آسمان کے فرشتے نے کیا تھا، اور عرش پر یہ خاندان پہچانا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا۔ عرش پر اس خاندان کی پہچان ہی زہرا کی وجہ سے۔ عورت جناب مریم کے دور میں آتی آتی معتبر ہو گئی اور نبی کی پہچان بن گئی۔ پھر عورت جناب خدیجہ کے دور میں آئی تو آخری نبوت کا سہارا بن گئی۔ پھر عورت ایک ایسے اوج کمال پہ پہنچی، ایک ایسی بلندیوں کی سدرۃ المنتہا کو عورت نے چھو لیا کہ عورت قیامت تک کے لیے یہی سجدے میں پڑی رہے تو اس کے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ زہرا خاتون ہے، سیدہ خواتین میں سے ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ تک پہنچتے پہنچتے عورت کو مکمل کر دیا۔ ہر دور کا نبی کلمہ پڑھاتا گیا، لیکن سیرت ہر دور میں یا حوا سے لے لو، یا آسیہ سے لے لو، یا حاجرہ سے لے لو، یا مریم سے لے لو۔ اس کا مطلب قرآن نے بہت برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا۔ خدا نے جن خواتین کا تذکرہ کیا ان میں حاجرہ بھی ہے، ان میں مریم بھی ہے، اس میں آسیہ بھی ہے، اس میں سارہ بھی ہے، اس میں حوا بھی ہے۔
آج کی خواتین، آج کی خاتون قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھا کے کہ ٹھیک ہے میں حوا کی سیرت پہ عمل کروں گی، میرے لیے آئیڈیل حوا ہے. وہ حوا کی سیرت پہ عمل کر ہی نہیں سکتی کیونکہ حوا کے پاس مکمل سیرت ہی نہیں ہے. حوا بتا ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے. چلیں آج کی عورت سے کہیں کہ مریم سے سیرت لے لے، مریم کے پاس بھی سیرت مکمل نہیں کیونکہ مریم بتا ہی نہیں سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرنا. پھر ایک ایسی خاتون چاہیے جس کا کوئی وصف بھی خالی نہ ہو. اللہ نے سیدہ پہ آ کے کمال کر دیا، اوصاف مکمل کر دیے. زہرا کا بابا نبیوں کا سردار، زہرا کا شوہر ولیوں کا سردار، زہرا کے بیٹے جنت کے سردار. جس بی بی کے گھر میں اتنے سردار رہتے ہو، کسی کمی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا ہے؟ باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار. لیکن فضیلت یہیں پہ اگر رک جاتی تو یہیں پہ رک جاتی. لیکن موضوع ہے فاتح شام. اللہ نے جناب زہرا پہ آ کے فضائل مکمل کر دیے. اس کے باپ کو بنا دیا سید الانبیاء، زہرا کو عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سردار. دنیا کی خواتین کی سردار نہیں، عالمین کی خواتین کی سردار. چپ کا بندن توڑوں، کہاں کہاں زہرا کی سرداری ہے؟ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے وہاں وہاں سیدت النساء العالمین. جناب زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. وہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، یہ سیدت النساء العالمین. حوا عالمین میں سے ہے، سیدہ سردار ہے. جناب مریم عالمین میں ہے، بنت پیغمبر سیدہ ہے. حتیٰ کہ جناب خدیجہ عالمین میں سے ہیں، سیدہ سردار ہے. اب آؤ کسی عورت سے کہو فضائل مکمل ہو گئے جناب زہرا پہ آ کے. خواتین کی دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل سیدہ کو مل گیا. اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں اللہ کے پاس. سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اسے چن لیا. بس اب مجھے کسی خاتون کی ضرورت نہیں، اسے سیدہ بنا دیا. اب یہی سیدہ رہے گی عالمین کی. حوا سے عورت کی عزت شروع ہوئی تھی، سیدہ پہ آ کے مکمل ہو گئی. نبوت آدم سے شروع ہوئی تھی، رسالت پہ آ کے مکمل ہو گئی. دین آدم سے شروع ہوا تھا، غدیر میں مکمل ہو گیا. اب ساری تکمیل اور سارا دین مکمل، نبوت مکمل، ولایت مکمل، خواتین کی عزت مکمل. اب اس گھر میں تکمیل ہو گئی، اسے عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین. بڑے حساس مرحلے پہ پہنچ گیا. مجھے پڑھنا ہے فاتح شام. اب سیدہ کے پاس سارے اوصاف، سارے فضائل ہیں. سیرت مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل سیرت ہے. لیکن میں معافی مانگ کے کہوں گا، آج کی خاتون اگر زہرا سے سیرت لے گی تو ایک گوشہ ادھورا رہ گیا. سیدہ یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اسے جبر مشیت سمجھوں یا ارادہ پروردگار سمجھوں کہ زہرا کے بھائی تھے اور خدا نے لے لیے. سیدہ یہ نہ بتا سکی کہ کوئی بہن ہو کے بھائی کے ساتھ ایسے چلتی ہے. اب اللہ کو ایک خاتون ایسی چاہیے جس کے پاس یہ وصف بھی مکمل ہو. اب اگر اللہ کوئی علیحدہ خاتون بنائے گا تو یہ ٹائٹل سیدۃ النساء اٹھا کے اسے دینا پڑے گا، یہ عہدہ اسے دینا پڑے گا. اللہ نے اسی زہرا کی گود میں ایک بیٹی اتاری، پھر اسے علیحدہ نام سے نہیں پکارا، اسے کہہ دیا ثانیہ زہرا. دوسری مرتبہ زہرا، دوسری دفعہ زہرا. یہ زہرا ہی کا دوسرا حصہ ہے. وہ زہرا، اگر میں کہوں فاتح شام کون ہے، زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا کون ہے، تو یہ زہرا کا دوسرا حصہ ہے. اور اگر میں کہوں زہرا کون ہے تو یہ زینب کا پہلا حصہ ہے. جب تک ان دونوں کو نہ پڑھا جائے عورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اب اس بی بی کو کیا بنایا؟ فاتح شام ثانیہ زہرا.
ثانی زہرا بنا دیا. کسے؟ علی کی بیٹی کو. اب اس شہزادی سے اللہ نے ایک کام لیا. خدا نے کہا کہ عورت کی عزت کو تو میں نے مکمل کر دیا. جب میں نے دین کو مکمل کر دیا غدیر میں، اس غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں. موضوع کے ساتھ جڑے رہیے گا. دین مکمل ہوگا غدیر میں، غدیر کا تحفظ ہوگا کربلا میں. اب اللہ کو کربلا کے تحفظ کے لیے کوئی ہستی چاہیے تھی جو محسنائے کربلا بنتی، جو محافظہ کربلا بنتی. اب اس بی بی کے پاس ایک آپ لقب سے اس شہزادی کو یاد کرتے ہیں، فاتح شام. تذکرہ سنتے سنتے اب دل میں دعا ضرور کرتے جائیے گا، اللہ شام کے حالات کو بہتر کرے، اللہ ناصبیوں کو وہاں سے نیست و نابود فرمائے، بی بی کے حرم کی آزادی برقرار رکھے، بی بی کے حرم کی وہ رونق وہ عزا برقرار رکھے. اس شہزادی کے پاس ایک عہدہ ہے فاتح شام. باپ ہے فاتح خیبر، بیٹی ہے فاتح شام. یہ نوجوان سر اٹھانا. یہ شہزادی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، گئی تو بظاہر رسیاں پہن کے تھی محمد بھائی، لیکن بی بی نے شام فتح کیسے کر لیا؟ کس انداز میں بی بی نے شام فتح کیا؟ کوئی کہتا خطبے سے لڑی تھی، کوئی کہتا نہیں بی بی نے تقریریں ایسی کی تھیں شام میں لرزا آ گیا. نہیں، فاتح شام اسی دن ہو گئی تھی جس دن پہلا قدم شام میں رکھا تھا. اور میں تمہیں بتاؤں کہ بی بی نے شام فتح کیسے کیا تھا. جب رسول مکہ میں تھے، اس لمحے مکہ میں بنی امیہ نے رسول پر زندگی کو تنگ کر دیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا. جب رسول فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو رسول پاک رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل نہ ہوئے. رات کی تاریکی مکہ کے باہر گزاری. صبح کا سورج طلوع ہوا، رسول سفید پرچم امن کا نشان لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. رسالت مآب کا مکہ میں داخل ہونا تھا. رسول مکہ میں جا کے بیٹھے. صبح سے لے کے شام تک رسول کی بارگاہ میں، رسول کے دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ کوڑا پھینکتا تھا. رسول نے فرمایا معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ کے خلاف بےہودہ اشعار پڑھتا تھا، میں نے معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پر مسجد میں گندگی پھینکی تھی، جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا، جاؤ ہم نے معاف کیا. صبح سے لے کے شام تک مکہ میں رسول کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تاریخ انسانیت نے یہ پہلا فاتح دیکھا تھا جو آیا تو فتح کرنے کے لیے تھا، لیکن کردار سے فتح کر رہا تھا، لفظوں سے فتح کر رہا تھا. صبح سے لے کے شام تک دربار رسالت میں ایک ہی لفظ گونجتا رہا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. رحمت اس دن طواف کیے ہوئی تھی، سب کو معافی کا اعلان ہو رہا تھا، سب کو معاف کیا جا رہا تھا. جب سب کی معافی کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے کانوں تک پہنچی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے، اس نے اشعار پڑھنے والوں کو معاف کر دیا، اس نے کوڑا پھینکنے والی کو معاف کر دیا، اس نے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا. یہ بھی اپنے ذہن میں ارادہ لے کے گیا، رسول مجھے بھی معاف کر دے گا. یہ قیدی ہونے کی حیثیت سے رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے گیا. رسول کے سامنے کون گیا؟ یزید کا دادا، معاویہ کا باپ ابو سفیان رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے آیا. اس کے ذہن میں تھا جس نے صبح سے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، یہ مجھے بھی کہہ دے گا جب میں نے تجھے معاف کیا. جو ہی رسول کے کان میں یہ بتایا گیا، یا رسول اللہ، بنی امیہ کا سردار ابو سفیان آیا ہے. رسالت مآب کی نظریں پڑی، اب نظر رحمت کی نہیں تھی، اب نظر جلالت کی تھی. اب رسول کے ماتھے پہ رحمت کی شکن نہیں تھی، رسول کے ذہن پہ، رسول کے اعصاب پہ، رسول کے اعصاب پہ ایک وزن طاری ہوا. رسول نے پاؤں سے لے کے سر تک اسے دیکھا. دیکھنے کے بعد رسول کے لب ہلے. اب مورخ لکھنے والا تھا کہ رسول نے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب تاریخ انسانیت دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سب سے بڑے دشمن کو کیا کہے گا. رسالت مآب نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. شیعہ سنی تواریخ زامن ہے. رسالت مآب نے اپنے چہرے کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جو قریب بیٹھو یہ متصل رہنا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہ معافی نہیں تھی، یہ آزادی تھی. معاف نہیں کیا، آزاد کیا. جتنی دیر زندہ رہا یہ مکہ کی گلیوں میں کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا. اس نے یہ بوجھ رکھ دیا میرے سر کے اوپر کہ میں سردار تھا مکہ کا اور مجھے گلیوں میں لوگ کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے. اس نے مجھے آزاد کیوں کیا؟ آزاد کیوں کیا؟ میں پوری تاریخ یوں لمحوں میں بند کرنے لگا ہوں اور فاتح شام پہ آنے لگا ہوں.
اسے کیوں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا؟ جتنی دیر زندہ رہا سر پہ بوجھ رہا، بظاہر مسلمان تو ہو گیا لیکن سازش اسلام کے خلاف کرتا رہا، اس وجہ سے کہ رسول نے کہا تھا جا میں نے تجھے، اس جملے کو ذہن میں رکھنا، میں اسی پہ مجلس ختم کر دوں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ مرتا ہوا اپنے بیٹے کو کہہ گیا اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ مکہ میں قبائلی تعصب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے، اگر تم میری نسل مکہ میں پروان چڑھی تو لوگ میری نسلوں کو تانا دیا کریں گے۔ یہ اس کے بیٹے ہیں جسے بنی ہاشم کے ایک نے آزاد کیا تھا، لہٰذا تم بطور قبیلہ عزت نہیں بنا سکو گے، بطور خاندان اپنا وقار قائم نہیں کر سکو گے، اب مکہ چھوڑ دینا، مدینہ میں نہ جانا، مدینہ میں وہ اپنی ریاست قائم کر چکا ہے، کسی اور ملک کا انتخاب کرنا، وہاں جا کے اپنی حکومت بنانا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور جب کبھی تمہارے پاس تخت، طاقت، اقتدار آئے، اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی ایک کو تم بھی بلانا، یوں دربار میں کھڑا کرنا اور اسے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کیونکہ عربوں میں کینہ بڑا مشہور تھا، بغض بڑا مشہور تھا، یہ دادے کا بدلہ پوتا لے لیا کرتا تھا، یہ نسلوں میں دشمنی نہیں چھوڑتے تھے، ان کی 10 نسلیں دشمنیاں نہیں چھوڑتی تھی، اس نے یہ دشمنی اپنے بیٹے کو گھٹی میں دے دی، وراثت میں دے دی، میراث میں دے دی۔ میں ہسٹری بند کرنے لگا ہوں، تاریخ بند کرنے لگا ہوں، اپنے بیٹے سے کہا چھوڑ مکہ، کہیں اور جا کے آباد ہو۔ بیٹے نے جا کے شام کو آباد کر لیا، یہ شام میں جا کے بیٹھ گیا، بظاہر مسلمان ہو چکے تھے۔ ادھر مدینے میں تیسرا خلیفہ آیا، اس کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا، اب شام اور دمشق مضبوط ہو چکا تھا، طاقت پکڑ چکا تھا، انہوں نے اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا تھا، دمشق اور دمشق شام کے سارے علاقوں کے اوپر یہ قابض آ چکے تھے۔ اب انہیں پتا چل گیا ہماری امپائر قائم ہو چکی، ہماری سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ اب اس کا بیٹے نے چاہا کہ میں وہی کام کروں جو میرے باپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کسی نہ کسی خاندان پیغمبر ذریت مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو لا کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بس اسی ایک فکر کے ساتھ وہ زندہ رہا۔ اس نے علی کے خلاف سازشیں کی، علی اس کی سازش کو سمجھ گئے، امیر المومنین کوفہ میں آ کے بیٹھ گئے، علی نے بھی مدینہ کو چھوڑ دیا، علی نے کیپٹل مدینہ نہ بنایا، مولا امیر المومنین نے اپنی خلافت کے دور میں اپنا کیپٹل کوفہ بنا لیا۔ علی کبھی صفین میں لڑے، علی کبھی جمل میں لڑے، علی کبھی نہروان میں لڑے، علی نے اس کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ مولا امیر المومنین کے بعد اس نے مولا امیر المومنین کے وفادار دوستوں کو خرید لیا، امام حسن کو تنہا کر دیا، امام حسن نے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کے بعد امام حسن نے بظاہر اس کو حکومت دے دی۔ آج تک مورخ اس غلط فہمی میں ہے حسن نے صلح کر لی تھی، حسن نے صلح کر لی تھی، حسن نے صلح کر لی تھی۔ جو اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ میری قوم پہ اعتراض کر دیتا ہے امام حسن نے صلح کر لی تھی، امام حسن نے صلح کر لی تھی، امام حسن نے صلح کر لی تھی، جبکہ تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ امام حسن نے کون سی صلح کی تھی؟ ایک معاہدہ کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا، کچھ سکے اپنی منوائی تھی، امام حسن نے معاہدہ کرنے کے بعد یہ حکومت دے دی تھی، کہتے نہیں وہ معاہدہ نہیں تھا، وہ ایگریمنٹ نہیں تھا، وہ تو صلح تھی۔ اگر امام حسن نے صلح کی تھی پھر اٹھاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا میں نے تیری عبادت کی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، کچھ شرطیں تو منوا لے، کچھ میں منوا لیتا ہوں، وہ ساری شرطیں، وہ سارا ایگریمنٹ، وہ سارا معاہدہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ خدا نے ابلیس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا، خدا نے ابلیس کا کیا چاہتا ہے اس کا زندگی، خدا نے کہا موت تجھے نہیں دوں گا، جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جانا، جہاں چاہے گا تیری طاقت بھی بخش دیتا ہوں، تجھے زندگی بھی بخش دیتا ہوں، تجھے مدت معینہ تک میں تمہیں موت بھی نہیں دوں گا، لیکن تو میرے مخلصین تک نہیں پہنچے گا، تو میرے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا، تو ہدایت کے راستے پہ بیٹھ کے بھی میرے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس معاہدے کی ایک ایک شرط آج بھی قرآن میں لکھی ہے۔ آج بھی تراویحوں میں قرآن پڑھنے والے اللہ اور ابلیس کے درمیان ہونے والے معاہدے کو قرآن میں پڑھتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں ذکر حسین کے لیے جاتا ہوں، مجھے آج تک کوئی مسلمان ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ اللہ ابلیس سے معاہدہ کر لے تو ابلیس کی لعنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حسن معاویہ سے معاہدہ کر لے تو اس پہ لعنت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ یہ صلح نہیں تھی، یہ معاہدہ تھا۔ معاہدے کو صلح کا نام دو گے تو جو رسول نے مکہ کے کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی اسے کیا کہو گے؟ کیا رسول نے ان کے دین کو مان لیا تھا؟ یہ معاہدہ تھا۔ اب اس نے پوری کوشش کی کہ امام حسن کو بلائے،
اور شام میں کھڑا کر کے کہے جا میں نے تجھے آزاد کیا. موضوع کے ساتھ رہیے گا. امام حسن نے اپنی حکمت اپنی بصیرت نظر امامت کے ساتھ بھانپ لیا. امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی. امام حسن جانتے تھے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس کی زندگی گئی. چلا گیا ابو سفیان کا بیٹا. مرتے مرتے اپنے بیٹے کو کہہ گیا میرا باپ ایک وصیت کر کے گیا تھا, میں نے پوری زندگی کوشش کی, میں نے دمشق میں حکومت کی, میں نے بہت کوشش کی کہ میں خاندان پیغمبر کا کوئی فرد لے کے آؤں, میں لانے میں کامیاب نہ ہو سکا. علی نے میری ہر سازش کو سمجھ لیا, مجھے سفین میں ہرایا, مجھے جمل میں میری سازش کو ناکام بنایا, مجھے نہروان میں علی نے اکیلا کر دیا. اب تو وقت ضائع نہ کرنا, میرے بعد تخت پہ بیٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا خاندان پیغمبر کے فرد سے بیعت مانگنا. اگر وہ بیعت نہ کرے انہیں قید کر لینا, انہیں قید کر کے شام لے آنا. شام لا کے ایک بار اپنے تخت پہ بیٹھ کے کسی ایک کو کھڑا کر کے کہہ دینا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جب تو یہ کہہ دے گا ہماری حکومت کا نشہ پورا ہو جائے گا, ہم نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر لیا, پھر بنی امیہ قیامت تک سر اٹھا کے جئیں گے. ہم نے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا. یزید ملعون تخت پہ بیٹھا, اس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا, حسین ابن علی نے انکار کیا. 28 رجب کو اپنے انصار, اپنے احباب, اپنے رشتہ دار, اپنی خواتین کے ساتھ حسین ابن علی چلے. حسین مکہ میں پہنچے, اس نے قاتل بھیجے, حسین نے مکہ چھوڑا. حسین عازم سفر ہوئے, حسین نینوا کے جنگل میں آ گئے, حسین غازریہ پہنچ گئے, حسین کربلا پہنچ گئے. کربلا میں حسین نے اس کی سازش کو ناکام بنایا. اس نے اپنے لشکر کے سردار عمر ابن سعد سے کہہ دیا تھا تو نے حسین کو قتل کرنا ہے, لیکن حسین کے خاندان میں سے, خاندان پیغمبر میں سے ایک مرد بچانا ہے, ایک مرد زندہ رکھنا ہے جسے تو نے شام لے کے آنا ہے. ورنہ جنہوں نے حسین کا اصغر شہید کر دیا تھا وہ سید الساجدین کو بھی شہید کر سکتے تھے. اس کا حکم تھا ایک زندہ رکھنا ہے, ایک بچا کے لے کے آنا ہے, کسی ایک فرد کو لے کے آنا. سید الساجدین امام محمد باقر یہ کربلا سے نکلے, شام کی طرف انہیں قید کر کے لے کے جایا جا رہا تھا. یہ کربلا سے نکلے, یہ ہوتے ہوئے کوفہ سے, یہ گلیوں اور بازاروں سے نکلتے ہوئے شام کی طرف یہ کارواں چل رہا تھا, شام کی طرف یہ قافلہ چل رہا تھا. جیسے جیسے یہ قافلہ رسالت پیغمبر, یہ قافلہ دین و ہدایت, یہ کاروان توحید شام کی طرف جا رہا تھا. شام میں دمشق سج چکا تھا, گلیاں سج گئی تھی, بازار سج گئے تھے. اس نے منادی کروا دی جہاں جہاں کوئی سفیر رہتا ہے شام پہنچے. آج ہم وہی 70 سال پرانا بدلہ لینے لگے ہیں. وہ جو میرے دادے کو کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا, آج میں وہ بدلہ لینے لگا ہوں. آج اس بدلے کا وقت آ گیا ہے. اس نے مورخ بلا لیے, اس نے عمرہ بلا لیے, اس نے سفیر بلا لیے. شام دمشق کا دربار اس نے بھر دیا. دمشق بھر چکا تھا, بازاروں میں رش تھا, گلیوں میں رش تھا, بازاروں میں تعطیل ہو چکی تھی. آج بنی ہاشم سے بدلہ لیا جائے گا, آج بنی امیہ وہ 70 سال پرانا بدلہ لیں گے. یہ شام کے بازار تک دربار سب کچھ سج چکا تھا. یہ کاروان توحید شام کے بازار میں ہوتا ہوا علی کی بیٹی کی قیادت میں یزید کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا. بی بی کا پہلا قدم دربار میں آیا. دربار میں سید الساجدین کا اور فاتح شام کا پہنچنا تھا. یزید تخت پہ بیٹھا, اس نے اپنے سر پہ اپنے باپ والا تاج رکھا, اس نے سونے کی زنجیریں پہنی. اس نے کہا آج بنی امیہ اپنا وقار دنیا کو بتائیں گے, ہم بنی ہاشم سے بدلہ لیں گے. آج وہ پرانی اور درینہ دشمنی کے بدلے کا دن آ گیا ہے. یہ تخت پہ بیٹھا, دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ یزید نے وہ بدلہ لے لیا. سید الساجدین ہاتھوں میں زنجیریں پہن کے اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ لفظ کہوں جو 70 سال پہلے مکہ میں کہا گیا تھا, جب میں نے تجھے آزاد کیا. جملہ اس کے دل سے نکل کے اس کی زبان کی نوک میں بھی آیا, ابھی اس کے منہ اور لب کھلے نہ تھے. یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا. علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے ہٹایا اور یزید کو دیکھا, یبنہ تلکا, وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. آپ یہ نہ سمجھیں گے غلام تو اہل بیت کی غلامی تو آزاد ہوتی ہے تو انہیں اہل بیت غلام کہہ رہے, نہیں, تلکا کا لفظ آیا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے طلاق وہ آزادی ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہوتی. ہاں, جہاں آزاد کے لیے بہت سے غلام کو آزاد کیا جائے, حر بھی آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں, لیکن یہ وہ غلام ہوتا ہے جو آزاد ہو جائے اور پھر واپس نہ لیا جائے. بی بی نے کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. اب اس نے دربار اپنا بھرا تھا اور مورخ نے لکھ دیا
کہ ایک بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے حاکم وقت کو کہا ہمارے غلام کے بیٹے. مورخین اپنے بلائے تھے, تاریخ زینب کی لکھی جا رہی تھی, کاغذ قلم اس کا خریدا ہوا تھا, اور شجاعت سیدہ کی لکھی جا رہی تھی. اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, جنہوں نے مکہ دیکھا ہی نہیں تھا, جنہوں نے مدینہ دیکھا ہی نہیں تھا, جو لوگ بہت بعد میں مسلمان ہوئے اور دمشق کو مرکز اسلامی سمجھتے تھے, انہی کی عادت و اطوار کو دین سمجھتے تھے, ان کے لیے یہ بات بڑی نہیں تھی. انہوں نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے ہم نے تو تیری بیعت کی, ہم نے تو تیرے باپ کی بھی بیعت کی, ہمیں آج پتا چلا تم لوگ غلام کی اولاد ہو. فاتح شام کیوں بنی؟ تم غلام زادے ہو. تم تو کہتے تھے کہ تم تو مکہ میں سردار تھے, تم تو مکہ میں راج کرتے تھے, تو یہ بی بی کیا ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ غلام کے بیٹے. دربار بھر گیا, آوازیں آنی شروع ہوئی, یہ تو غلام کا بیٹا ہے, یہ تو غلام کا بیٹا ہے. یہ تو عرب تانا سمجھتے تھے کسی پسرے غلام کا, کسی چھوٹے خاندان کے بندے کی بیعت کر لی جائے. انہوں نے کہا ہم نے کیا کیا, کس کی بیعت کر لی؟ یہ خاتون کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے. دربار میں شور مچا, کون ہے یہ, کون ہے یہ, کون ہے یہ؟ اب شہزادی کڑیوں میں بولی, بی بی کہا یزید تعارف تو کروائے گا یا میں کرواؤں؟ تو بتائے گا تو کون ہے یا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ یہ کہہ کے بی بی نے خطبہ شروع کیا. ابھی شہزادی اللہ کی حمد بیان کر رہی تھی, یا یزید نے اپنے کرائے کے خطیبوں کو کھڑا کیا, کہنے لگا کس بات کی تنخواہیں لیتے ہو؟ وہ دیکھو, وہ حسین کی بہن میری ساری سلطنت کا شرازہ بکھیر رہی, اٹھو میرے حق میں تقریر کرو. اس کے کرائے کے خطیب اٹھے, اس کا سنو دمشق والو, اس بی بی نے کیا کہا؟ غلام کا بیٹا, ہم تمہیں بتاتے ہیں. ہاں ہاں بنی امیہ مکہ میں رہتے تھے, ہاں ہاں بنی ہاشم بھی مکہ میں رہتے تھے. بنی ہاشم میں اللہ نے نبوت اتاری تھی, بنی امیہ نے اس نبوت کو تسلیم کیا اور اس نبی کا کلمہ پڑھا. بنی امیہ سردار ہونے کے باوجود بنی ہاشم کے اس فرد کو نبی سمجھتے تھے, کیونکہ اللہ نے اسے نبوت دے دی. جسے اللہ دے اسے مان لینا چاہیے. تو جب اللہ نے ان کے گھر میں نبوت اتاری تو اس کے دادا نے اس کے نانا کا کلمہ پڑھا, اور آج اسی اللہ نے حکومت اس کو دے دی, تو یہ کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ انہیں چاہیے یہ اختیارات یزید کو تسلیم کریں, حاکم کے اختیارات کو تسلیم کریں. یہ جملہ نہیں تھا, یہ سازش تھی. اگر اس سازش کا جواب نہ ہوتا آج مورخ لکھ دیتا کہ ہاں ہاں یہ دلیل ہے کہ اللہ نے جب انہیں طاقت دی, اختیار دیا, اقتدار دیا, تو انہوں نے مانا. جب اللہ نے وہی اقتدار انہیں دیا تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ بار بار دربار سے ایک آواز آ رہی تھی, اللہ نے اختیار دیا ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے. اب یہ دشمن کا دربار تھا. شہزادی کو مناظرے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا, شہزادی کو علم سیکھنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا, شہزادی کو رسیوں میں کھڑا کیا ہوا تھا. اب بی بی کے لیے بساط علم ہوتی تو علی کی بیٹی پھر بتاتی کہ ہم کون ہیں. اب بی بی نے اس سازش کو ناکام بنانا تھا. میں فاتح شام پڑھو نوجوانوں, بی بی نے اس سازش کو ناکام بنانا تھا. کیا آواز آ رہی تھی سامنے سے؟ اس کے اختیار کو نہیں مانا, اس کے اختیار کو نہیں مانا, اس کے اختیار کو نہیں مانا. اختیار 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 اختیار, اتنا یہ لفظ گونج رہا تھا. یا شہزادی بولی, سن یزید, تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا, میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں کیا کروں؟ میں تم تک اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہی, اس لیے کہ تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے, ان سے تیز ہوا آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک. جنہیں مجلس سننے کا ڈھنگ آتا ہے وہ بولنا, جو بی بی سے کچھ لینے کے لیے آئے, کچھ آج کی شب مانگنے کے لیے آئے, اس ہوا کو روک, میں تم سے کوئی بات کروں. یزید نے کیا کہا؟ کہہ کے لگا کے آواز دی, یزید حاکم وقت بنت علی کہہ رہی ہے کہ ہوا کو روک. کہکوں کی آواز گونجی, ہوا کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا یزید, پھر تیرے دربار میں
घोड़ों पे सिपाही बैठे हैं और घोड़े अपने सुम उठा उठा के जमीन पे मार रहे हैं। उन घोड़ों के सुमों का शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घोड़ों के सुम रोक। फिर कहके की आवाज आई, ये कौन रोक सकता है? तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं और ऊंट अपनी गर्दनों को हिला रहे हैं, उनकी गर्दनों में घंटियों का शोर है, ये शोर रोक। जो जवान बैठे हो कलेजे पे हाथ रखना, मैं फातिह शाम की इज्जत का जुमला पढ़ने लगा हूं। इतना जुमला कहना था। यजीद ने कहा, क्या कह रही है अली की बेटी, क्या कह रही है हुसैन की मां? कभी कहती है कि तू हवा रोक, कभी कहती है सुम रोक, कभी कहती है ऊंटों के गर्दनों की घंटियां रोक। ये सब कुछ कौन रोक सकता है? इंसान तो ये काम नहीं कर सकता, इंसान तो इन चीजों पे कादर ही नहीं है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये हमारे इख्तियार में नहीं, ये हमारे इख्तियार, ये हमारे इख्तियार में, ये हमारे इख्तियार में। इतना जुमला कहना था, अली की बेटी ने कड़ियों से हाथों को उठाया। बीबी की आवाज आई, उसको तो खामोश हो जाओ। इतना कहना था, जो हवा आई थी वो वहीं पर रुक गई। जिस घोड़े ने सुम उठाया था नीचे नहीं रखा, जिस ऊंट की गर्दन मुड़ी थी वापस नहीं आई, जिस घोड़े के नथरे से सांस गया था वापस नहीं आया, जिसकी दिल की धड़कन चली थी वो वहीं पर रुक गई, जिसकी उंगली उठी थी वहीं पर रुक गई, जिसकी आंख खुली थी वो बंद ना हो सकी, जिसका मुंह खुला था वो बंद ना हो सका। जब पूरे दरबार में हर कोई पत्थर का मुजस्समा बन गया, हर कोई ऐसे हो गया कि कोई भी हरकत नहीं कर सकता था, शहजादी यजीद के तख्त के सामने गई। बीबी ने ठोकर मार के, अब बता इख्तियार तेरे पास है या हमारे? इस इख्तियार के मालिक तू है या हम है? कहां है तेरा इख्तियार? क्या इनसे कि तेरा इख्तियार माने। इतना कहना था, ये इसने मुअज्जन से कहा, अजान दे। कोई जवाब नहीं है मेरे पास अली की बेटी के लफ्जों का। तू अजान देगा, ये अजान के एहतराम में खामोश हो जाएगी। 5 लोग इकट्ठे खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। शहजादी ने कहा, जल्ला जलालहु रब्बी, अल्लाह ही वो रब है जिसके लिए मैं यहां खड़ी हूं। अशहदु अन ला इलाहा, फरमाया उसी की गवाही देने के लिए तो मैं आई हूं। जो ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, बीबी फिर दरबार से बोली। बीबी ने कहा, यजीद अब बता, जीता तू है या हम है? अगर तुझ में ताकत है तो अजान से मेरे नाने का नाम निकाल, अपने दादे का नाम ले। इख्तियार कल भी हमारे पास था, इख्तियार आज भी हमारे पास। यहां पर बीबी ने एक जुमला कहा। बीबी ने फरमाया, ये जो रस्सियां तूने हमें पहनाई, तू क्या समझता है हम तेरे कहती हैं? हम मशीयत परवरदिगार के कहती हैं। अगर हमने उससे ये अहद न किया होता तो तेरी क्या मजाल थी, तो हुसैन की गर्दन को काट लेता।